کہ اگر تمہارا آج تمہارے کل سے بہتر نہیں تو تم خسارے میں ہو. خسارے میں ہوں میں اگر آج میرا کل آج سے بہتر نہیں ہے. فکر نہیں ہے, تفکر نہیں ہے, ذکر نہیں ہے, عبادت نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ صبح شام مصلی پہ بیٹھے رہیں نا, لیکن جتنی بھی عبادت کریں کنسنٹریشن کے ساتھ, تفکر کے ساتھ, چاہے تھوڑی دیر اور اپنی اطراف کی زندگیوں میں نظر ڈالیں. مشکل میرے ہدف میں ہے, خدا کیا نہیں ہے مشکل, میں مشکل میں ہوں. آغا صاحب میرا کام نہیں چل رہا, میرا کام سلو ہوا ہے, میرے آفس میں یہ مسائل ہو رہے ہیں, میرے گھر میں یہ مشکلات ہو رہی ہیں. عزیزان محترم, کبھی تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھیں, اپنی طرف نگاہ ڈالیں, اپنے اندر نگاہ ڈالیں, آپ کو خود اپنی گراہیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے, ہم سب باہر دیکھ رہے ہیں. اس نے ایسا کیا, وہ ایسا کرتا ہے, وہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. اور جو تھوڑا بہت ہمیں تنہائی کا ٹائم ملتا ہے وہی ہم ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں. اور ہمارے ٹی وی میں کیا دکھاتے رہتے ہیں, وہ ہمیں تو گھمائے جا رہے ہیں بار بار. ہم تو ذہنی طور پر فقیر ہو گئے اور ہمارے پاکستانی ٹی ویوں کے اینکر جو ہے وہ کروڑ پتی ہو گئے. ہم سے دیکھ رہے ہیں, ہمارا شعور ہی نہیں ہے. ہم اپنے شعور کو بلند کریں. عزیزان محترم, اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس نے اپنا سب کچھ خدا کی توحید کے لیے قربان کیا تھا, جس کی نگاہیں عرش پر تھی, جس کے لیے عرش پر لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. عرش پہ لکھا ہوا ہے, اور میں خاک میں اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. بلند کریں اپنی سوچوں کو. ہدف مہم ہے. میری زندگی کا ہدف کیا ہے, میں کیوں پیدا ہوا ہوں, میں کیوں یہ کام کرتا ہوں, میں کیوں پڑھ رہا ہوں, پتا ہونا چاہیے مجھے, تاکہ میں اسی کے اندر سے اپنے زاویے نکالوں. خاص طور پہ جوانوں کے لیے سب کچھ بغیر ہدف کی زندگی گزر رہی ہے, مقصد نہیں ہے زندگی کا. کیسے ہو سکتا ہے کہ جب پروردگار کہتا ہے کہ میں نے پتوں کو بھی بغیر مقصد کی خلق نہیں کیا, تو اشرف المخلوقات بغیر ہدف کے خلق ہوگی. میرا بھی تو کوئی مقصد ہوگا. عزیزان محترم, اسی توجہ نے تو ہلایا میرے جیسے خاک میں پڑے ہوئے شخص کو کہ تمہاری زندگی کا کیا ہدف ہے. یہی ہے کہ صبح جاؤ نوکری کرو, شام کو گھر آؤ, واپس آؤ, پھر گھومو. تو میرے ایک دوست تھے, وہ شاعر تھے, آرٹسٹ تھے, کہنے لگے کہ یار یہ بھی کوئی ہدف ہے زندگی کا, بندہ صبح جائے شام کو واپس آ جائے. کوئی تو کام ایسا ہو کہ انسان توجہات کے ساتھ, کوئی تو ذرہ ہم بھی اس پتھر کے بے شک چھوٹے سے ذرے کی طرح بنے کہ جب وہ ساکت جھیل کے اوپر گرایا جاتا ہے تو اپنے حدود میں وائبریشن پیدا کرتا ہے. اتنا تو بنوں میں کہ جس معاشرے میں ہوں تھوڑی تو وائبریشن پیدا کروں میں معاشرے کے اندر. لیکن اس کے لیے جب تک میرا ہدف بلند نہیں ہوگا, جب تک میری روح بزرگ نہیں ہوگی. جان محترم, ایک ہجرت مادی ہے, ایک ہجرت مانوی ہے. ایک مانوی ہجرت فزیکلی جانے سے نہیں ہوتی ہے, باطن کے ٹریول کرنے سے ہوتی ہے. میں باطنی طور پر کیسا تھا, اتنی مجلسیں سننے کے بعد اب میرے باطن میں کتنا فرق پڑا ہے. خوب اس ہجرت کو کریں, اس ہجرت کو کوئی نہیں روک رہا آپ کو. آپ کو مانویت کو تو کسی نے نہیں پکڑا ہوا. آپ کو سڑکوں پہ سگنل آپ کو روک دیتا ہے کہ ابھی سگنل کھلے گا, ٹریفک ہے, رش ہے, لیکن آپ کے مانویت کو تو کوئی نہیں روک رہا. کون روک رہا ہے؟ میں خود روک رہا ہوں. میں اپنے آپ کو درک نہیں کر پا رہا. پروردگار نے جب انسان کو خلق کیا تو کہا کہ میں نے اس کو خاک سے خلق کیا اور پھر اپنی روح کو اس میں پھونکا. یعنی خاک مادہ ہے اور روح مانویت ہے. اب جب یہ دونوں کمبائن ہوئی تو انسان بنا. اور افسوس یہ ہے کہ جب میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میں صرف اپنے مادے پہ توجہ دے رہا ہوں. یعنی میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے, میری شکل اچھی ہونی چاہیے, میری صحت ایسی ہونی چاہیے. میں لقمہ کا ذائقہ تو صرف یہیں تک ہے, پیچھے جا کے تو سب ایک جیسے ہیں. لیکن ساری میری کوشش کس پر ہے
کتنی میں نے کوشش کی کہ اس بدن کے ساتھ، ٹھیک ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ اچھا بدن ہوتا ہے تو روح کو اچھی اپلفٹ کرواتا ہے، لیکن کتنی میں نے روح کی خوراک دی، کتنا میری وہ روح پرواز کرتی اور حرکت کرتی، کتنا میں نے کام کیا، میں متوجہ ہوں بھی کہ نہیں ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں تو اتنا مادے میں ہو گیا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ روح ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور جب اس روح کو صحیح خوراکیں نہ ملیں عزیزان محترم، تو پھر یہ روح اصل ڈاکٹروں کے پاس جانے کی بجائے عاملوں کے پاس جاتی ہے۔